अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमें जी आज इंडिया से ज्वाइन किया है मौलाना सैयद अख्तर हुसैन दिलवी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। शुक्रिया शुक्रिया। पहले भी सर एक बार आपसे बातचीत हुई है और आज हम मजीद कुछ आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले अगर हम बात करें सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की, जिन्होंने हदीसों पे बात की है और उन्होंने कहा कि कई जो हदीस हैं वो ऐसी हैं जो इस वक्त इस ज़माने के हिसाब से वो कहते हैं कि उनको डाउट है कि ये प्रॉफिट ने बात की भी थी या नहीं, और अभी इस वक्त वो उनको इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता या उनके ऊपर अमल नहीं किया जा सकता। आप कहाँ तक उनकी बात से एग्री करेंगे? देखिए आरजू, पहले चीज़ तो ये है कि चूँकि इस्लाम की खूबी और कमाल ये है कि वो एक इज्तिहादी, यानी उसके अंदर हमेशा इज्तिहाद की बात कही गई है। माहौल और मौक़े के एतबार से इस्लाम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है या जो हालात हैं वो उसके तहत, इसीलिए उसको फैथ ऑफ नेचर कहते हैं, दीन फितरत कहते हैं। लेकिन अब ये बात और भी है कि ये बात मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दुनिया भर में वो रहने वाले लोग जो सऊदिया ही को अपना इस्लाम समझते हैं उनको समझने की ज़रूरत है। हमारा अपना कहना ये है कि हमारा जो दीन है वो मोहम्मद अरबी से है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। वो बादशाहों से या फरमारवानों से हम दीन को तकलीद नहीं करते हैं। यकीनी तौर से कुरान या अहादीस, बहुत सी अहादीस और कुरान की आयत ऐसी हैं जो मौक़े के एतबार से जिसमें इज्तिहाद की ज़रूरत थी और वो कही गई। जैसा कि आपको मालूम होगा कि किसी औरत का अगर शौहर गायब हो जाए, उसमें लेके बहुत सारी सूरत थी, अहादीस थी, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उलामा ने इज्तिहाद किया और कहा कि नहीं, एक मुद्दत होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर वो ये कहते कि इज्तिहादी सूरत है तो मैं कबूल कर सकता था, लेकिन ये कहना कि वो आउटडेटेड हो चुकी है, उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात सऊदिया के क्राउन प्रिंस कहेंगे तो दुनिया भर के उलामा खामोश रहेंगे। यही बात बेचारा कोई कादरी कह देगा, यही बात कोई आम आदमी जो लाहौर की गलियों में होगा या मुंबई या दिल्ली के अंदर आम आदमी कह दे कि साहब मुझको जो है उलामा इसकी रहनुमाई कर दें, उसको मुर्तद कह के लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो कम से कम ये डबल स्टैंडर्ड से हमको बाहर आना चाहिए, सही बात को कबूल करना चाहिए। आउटडेटेड नहीं है, लेकिन इज्तिहाद की ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये बताइए मौलाना साहब के मुसलमान जो हैं वो तालीम में इतने पीछे क्यों है? सिर्फ मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, सभी जगह के। ना हम उनमें कोई खास साइंटिस्ट निकलता हुआ देखते हैं, ना हम उनमें कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट। ज्यादातर हम ऐसे ही लोगों को देखते हैं आगे बढ़ते हुए जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस्लाम ने आखिर बहुत बार कहा है, एजुकेशन के बारे में बात की गई है, इकरा पहला लफ्ज इकरा है पढ़, उसके बावजूद मुसलमान तालीम में बहुत पीछे हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, बिल्कुल जो आपने कहा, मेरे सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। जिस मज़हब की सबसे पहली जो तालीम या किताब का जो नुज़ूल है वो इक़रा के साथ है। आप पढ़िए, सुनाने के नहीं कि लोगों को जाके सुनाइए, बल्कि पढ़िए। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि इस्लाम में मस्जिद से पहले मदरसे की बुनियाद रखी गई। मदरसे की जब हम बात करते हैं तो मदरसे का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ नॉलेज, एक एकेडमी, एक ऐसी जगह जहाँ लोगों का ओरिएंटेशन हो जाए, उनको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया जाए। हम उसकी बात, उस चीज़ को जो है हम वो मदरसा समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके के साथ पिछले कुछ दिनों में इस्लाम को लेके और तालीम को लेके जो बहरा रवी हमारे आई है वो इंतहाई तकलीफ दे है। ये अपने आप में जो आपने कहा, एक ज़माना वही था कि जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ तरीके, आपको याद होगा जब हम कोविड की बात कर रहे हैं और इस दौरान 1.5 साल पूरी दुनिया ने किस मुश्किल तरीन दौर से गुजरे हैं। लेकिन आप देखिए कि दुनिया में सबसे पहला आइसोलेशन, पूरी एक कम्युनिटी को, पूरे एक शहर को आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन करने का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि अगर कहीं प्लेग फैल जाए, कहीं जो है वो इस तरीके की चीज़ें पैदा हो जाएं तो वहाँ पर आप पूरे शहर को कीजिए, ना कोई शहर में जाएगा ना कोई शहर से वापस आएगा। यही नहीं, आप यानी एक तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने साइंटिफिक चीज़ों की, और इससे बड़ी चीज़ आरजू जो सबसे अहम तरीन चीज़ है, हम कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हम जूश की तालीम हासिल नहीं करेंगे, हम फला जगह नहीं करेंगे, यहाँ तक कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे साहब, स्पुतनिक फला किए, वो चाइना किए। ये जो चीज़ें, मैं आपको छोटी सी एक बात में बताऊँ आपको कि जब वो ग़ज़वा बदर के बाद जो अहले मक्का के कुछ लोग मदीना तैयबा में आ गए और ये फैसला हुआ कि भाई इनके लिए क्या किया जाएगा। ज़ाहिरी बात है, दुनिया के अंदर
جو بھی قومیں جنگیں لڑتی ہیں وہ جنگی قیدیوں کے بارے میں آج تو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر موجود ہے، اس وقت بھی موجود تھا۔ یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا، بہت سے فدیہ لیا جائے گا، اور بہت سے کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ کرا کہ ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا کہ ان میں جو مکہ کے لوگ لکھنا جانتے ہیں یا ریڈنگ یا رائٹنگ جانتے ہیں، وہ ہمارے ایسے 10 لوگوں کو ریڈنگ اور رائٹنگ سکھائیں گے جو نہیں جانتے۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ تعلیم مخصوص ہے، محدود ہے، کہ کیا وہ مکہ کے جو لوگ آئے تھے بدر میں جنگ لڑنے، جو ریڈنگ اور رائٹنگ سکھا رہے تھے صحابہ کرام کو، وہ حدیث و قرآن تو نہیں سکھا رہے تھے نا، وہ تو ادب سکھا رہے تھے، لٹریچر سکھا رہے تھے، عربوں کی شاعری، وہی جو چیزیں تھیں۔ تو نالج کہیں سے بھی ملے ہم کو حاصل کرنی چاہیے تھی۔ ابن رشد، ابن خزامی، ابن جوزی، غزالی، رازی، یہ تمام لوگ کہاں سے آئے تھے؟ یہ تمام کے تمام لوگ، پھر آپ اگر دیکھیے ٹریولر، اگر آپ جانتی ہیں کہ دنیا کے اندر امریکہ سے یعنی واسکو ڈی گاما سے لے کے اور جناب والا جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ سب انہی نقشوں کی پابندی کرنا جو عرب نقشہ نویس بیٹھ کے بنا رہے تھے، انہوں کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم وہاں کے وہیں رہے۔ تو یہ تعلیم کی جو بہرا روی ہے، یہ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں جو ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کتنے بہرا روا ہو چکے ہیں۔ اور یہ میں کبھی کبھی شرم آتی ہے کہ آپ گلف چلے جائیے کہ جہاں اونچی عمارتیں موجود ہیں، عالی شان ہوٹلز موجود ہیں، لیکن اگر آپ ان سے کہیں کہ 2 دونی 4 کتنے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو 2 into 2 نہیں بتا سکتے، وہ کیلکولیٹر ڈھونڈتے ہیں۔ تو ایسا پیسہ، ایسی ویلتھ، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام کے بالکل مخالف عمل ہے۔ دوسری ایک چیز مولانا صاحب، جتنا اسلام میں بار بار کہا جاتا ہے یا جو اسلام کے ماننے والے ہیں، ایک تو سب سے بڑی بات جو مدرسوں کی بات آپ نے کی، آج کل مدرسے تو بہت غلط کاموں میں استعمال کیے جاتے ہیں، بچوں کا برین واش کر کے، اور ان کو صرف اور صرف دوسرے جو ریلیجن ہے اس کے خلاف اکسایا جاتا ہے، ایک جہاد کی بار بار بات کی جاتی ہے، یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ کیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی کافر ہے یا جو بھی نان مسلم ہے اس کو مار دیا جائے آپ کے خیال سے؟ میں اس سے پہلے میں آپ کو 1 منٹ کا ایک کلپ دکھانا چاہوں گی اور پھر میں آپ کی رپلائی لیتی ہوں۔ 1 سیکنڈ۔ کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل۔ اب یہ جیسے بتا رہے تھے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو مارو، کسی اور مذہب میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی ہندو، کوئی کرسچن، کوئی پارسی، کوئی سکھ یہ کہے کہ ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو جہاں دیکھو وہاں مار دو۔ یہ چیز مسلمانوں کے اندر کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ اصل چیز یہ ہے کہ سورہ توبہ کی بدقسمتی کیا ہے کہ قرآن کو بہت سے لوگوں نے، کیا وہ مسلمان ہوں کیا غیر مسلم ہوں، انہوں نے اس کی تشریح یا تفسیر اپنی سہولتوں کے اعتبار سے کی ہے۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی رہی ہے۔ سورہ توبہ کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو ان حالات میں تھیں جب جنگ ہو چکی ہے، جب معاہدے توڑے جا رہے ہیں، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو مہلت ہے کہ آپ ان معاہدوں کی پابندی کیجئے، اور اگر آپ ان معاہدوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ قرآن جو ہے آپ کو، یعنی اس مذہب آپ کو ایک موقع دے رہا ہے، ایک مدت ہے۔ اور ان خاص حالات اور احوال کو جو جنگ کے دوران کے حالت و احوال تھے، ہم آج تلاش کرتے ہیں۔ اور اس کو کس طریقے سے تلاش کرتے ہیں میں نے پہلے بھی شاید آرزو آپ کو بتایا ہے صاحب، جس کافر کو دیکھو مار دیا جائے۔ بھائی جس کافر کو دیکھو مار دیا جائے، پورے گلف کے اندر 3.5 کروڑ سے زیادہ بیرونی لوگ کام کرتے ہیں، اگر وہاں وہ قرآن کی اس تفسیر کو کر لیا جائے تو البرج، یعنی جو البرج ٹاور سے لے کے اور جدہ کی سڑکوں تک کوئی بنانے والا نظر نہیں آئے گا۔ پھر تو کہیں پر بھی کوئی کسی کافر کو دیکھو اور آپ پابندی کرو، جدہ کے اندر، دبئی کے اندر، ابوظہبی کے اندر جتنے لوگ ہیں آپ سب کو مارتے پھریں گے۔ یہ جو لوگ جس طریقے کی تشریح کر رہے ہیں، میں پہلی چیز تو ان لوگوں کو کہتا ہوں، ان خود ساختہ علماء کو جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، کہ بھئی یہ تشریح آپ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ کس نے کہا کہ آپ جس کو دیکھو اس کو قتل کر دو؟ اگر یہ اپنے آپ میں انتہائی شرمناک بات ہے، میں کم از کم ایسے اسلام کا پابندی نہیں کرتا جو کسی فرد کو مارنے کی بات کرے، جو کسی جو ہے کسی انسان کو اس کے مذہب کی بنیاد پر قتل کرنے کی بات کرے۔ اور اب انسان کہاں ہے، صرف مذہب کی بات نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جنہوں نے بغداد کے اندر جو ہے وہ کربلا معلیٰ کے اندر بم دھماکے کرے، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یمن کے اندر آج جو ہے لوگوں کو قتل عام کر رہے ہیں،
मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो शाम के अंदर लोगों को कत्लेआम करते हैं, मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो स्कूलों के अंदर घुस के मासूम बच्चों को कत्ल कर देते हैं, मैं उन तालिबान से पूछता हूँ, ये तहरीक तालिबान से पूछता हूँ जो अफगानिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके धमाके कर देते हैं, मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो पोलियो पिलाती हुई बच्चियों पे हमला कर देते हैं, ये कौन सा इस्लाम है? वहाँ कौन सा राम प्रसाद खड़ा होता है? वहाँ कौन सा जोसेफ खड़ा हुआ होता है? वहाँ कौन सा जो है वो रविंदर सिंह खड़ा हुआ होता है? वहाँ तो सब इसहाक होते हैं, वहाँ तो नवाज होते हैं, वहाँ अतहर हुसैन दहलवी खड़ा होता है। तो ये दर हकीकत मजहब नहीं है, ये मजहब के नाम पे एक अफ्यून है। ये जिहाद नहीं, एक ऐसी दहशत है, एक ऐसा नशा है जिसको मैं कहता हूँ मौत का नशा, कि जहाँ आप मजहब की अफ्यून लेके जाएंगे और लोगों को कत्लेआम कर देंगे। ये इस चीज़ ने दुनिया को जितना नुकसान नहीं पहुँचाया, इस्लाम की तालीमात को उससे कहीं ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, और आज भी ये लोग पहुँचा रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ इन दहशत गर्दों से लड़ने के लिए आपको पेंटागन की ज़रूरत नहीं है। इन दहशत गर्दों से लड़ने के लिए आपको जो है वो ये G7 की तरफ देखने की, इनके खिलाफ मस्जिद के मिंबर से आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं आपसे आरज़ू एक बात पूछता हूँ, मैं पाकिस्तान के उलमा को मैंने पहले भी खिताब करा था, हमारे यहाँ 26/11 हुआ बम्बई के अंदर, हमने एक आवाज़ से कहा क्या वो कसाब हो या उसके साथ जितने भी आए हैं, ये दहशत गर्दी है, ये आतंकवाद है, ये टेररिज्म है किसी भी सूरत में। हमने, आपको याद होगा आरज़ू, हिंदुस्तान के सारे मसलक के उलमा ने एक फैसला करा कि जो लोग भी 26/11 के अंदर या दहशत गर्दी किसी वाक़े के अंदर भी मुलव्विस पाए जाएंगे, उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, उनको हम अपने कब्रिस्तानों में दफन नहीं होने देंगे, कहीं भी ले जाके उनको फेंक दीजिए। मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान के उलमा ने जब उस स्कूल पे हमला हुआ था आपके, जिसमें 72 से ज़्यादा मासूम बच्चों को जो शहीद कर दिया गया था, कितने उलमा ने कहा नहीं तहरीक तालिबान को जो है इनके, अगर ये लोग मारे जाएंगे इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़नी चाहिए, ये इनको जो है वो गंदे नालों में फेंक देना चाहिए, या जो भी जो है वो पोलियो पिलाते हुए कैंपों पे हमला करते हैं अफगानिस्तान के अंदर। या अभी कुछ दिन पहले जो आपको मालूम है कि एक जो है मैटरनिटी हॉस्पिटल के अंदर हमला हुआ कि इन हमलावरों को जो सड़क पर चौराहे पे लटका दिया। कितने लोग इस तरीके के फतवे देते हैं? आप फतवे का इस्तेमाल कीजिए इस्लाम के मुताबिक। दहशत को आप इस्लाम, जब आप इसका दिफा करते हैं, जब आप किसी मुसलमान पे हमला होता है, मैं आरज़ू के साथ कहता हूँ बहुत गलत हुआ, कश्मीर में बहुत गलत हुआ, अफगानिस्तान में बहुत गलत हो रहा है, यमन में गलत हो रहा है, लेकिन वही चीज़ जब किसी कश्मीरी पंडित के साथ होती है मैं नहीं बोलता हूँ, वही चीज़ जब अफगानिस्तान के अंदर अगर सिखों के साथ होती है मैं खामोश हो जाता हूँ, वही चीज़ इराक के अंदर अगर यजीदियों के साथ होती है मैं खामोश बैठ जाता हूँ। मेरा इस्लाम मुझको ये तालीम देता है कि जुल्म किसी के साथ भी हो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा, मैं उसकी, अगर मेरे साथ मुसलमान कोई जुल्म कर रहा है मैं उसका हाथ पकड़ के कहूँगा आप जुल्म कर रहे हैं। और कुरान की जिन आयात को कोट किया जाता है वो इस मौका महल के लिए नहीं है। जो भी लोग कुरान की उन आयात को इन मौका महल के लिए इस्तेमाल करते हैं उनका इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम पर कोई यकीन नहीं है। ऐसे लोग कल भी जहन्नमी थे और हमेशा जहन्नमी रहे। सर एक चीज और है, मौलाना साहब के यहाँ पर ये जिहाद बहुत बताया जाता है और जिंदगी जो है वो तो मौत के बाद ही शुरू होगी, ये बहुत बताया जाता है, जबकि आज तक कोई मरने के बाद आया नहीं जिसने बताया हो कि क्या हुआ उसके साथ। फिर 70-72 हूरों का जिक्र किया जाता है कि जी ये मिलेंगी, और हर चीज जो आप कहते हैं कि खजूर हो गई, शहद हो गया, फल हो गए, वो चीजें बताई गई हैं जो अरब कंट्रीज में लोग खाते हैं। मुसलमान तो सारी दुनिया में है, यूरोप में भी हैं, तो ये चीजें खास तौर पे क्यों बताई गई हैं और सिर्फ मर्दों के लिए ही क्यों हर चीज अच्छी बताई गई है? औरतें क्या करेंगी जन्नत में जाके? जन्नत में कोई पढ़ाई लिखाई का इंतजाम है, कोई कंप्यूटर है, कोई टीवी है, कोई शॉपिंग मॉल है, कुछ है? इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई और हमें एक इल्यूजन में रखा गया है कि जी ये जन्नत होगी और आप अच्छा काम करेंगे और आप वहां जाएंगे, जबकि अच्छे काम इनके हिसाब से ये हैं कि काफिरों को मार दो, उधर फट जाओ, इधर फट जाओ। ये चीज ये छोटे बच्चों के जहन में भरते हैं। और फिर आपने देखा होगा जो सुसाइड बॉम्बर्स ज्यादातर होते हैं या इस तरह के जो दहशतगर्द निकलते हैं बहुत कम उम्र के बच्चे होते हैं, क्योंकि वो आसानी से इनकी बातें मान लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ये कहाँ जाकर रुकेगी ये चीज और कैसे रोकी जाए? देखिए, पहली चीज तो ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद जिस तरीके का ये बयान किया जा रहा है ये वो जिहाद नहीं है, ये मुकम्मल फिसाद है। मुझको अच्छी तरह याद है कि 91 के अंदर जब मैंने ये तहरीक शुरू करी जम्मू कश्मीर के अंदर कि साहब ये आप बुरा मत मानिए, आप एक पाक शहरी है, लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा ये पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है जो इस्लाम के नाम पर जम्मू कश्मीर के अंदर करा जा रहा है और हम इसकी किसी सूरत में हिमायत नहीं करेंगे।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके बाद जिहाद की जो तशरीहात की गई वो अफ़गानिस्तान को, मैं लेकिन हमेशा एक बात आरज़ू उसके सिवा भी पूछता हूँ, मुजाहिदीन का लफ्ज़ सबसे पहले किन लोगों ने इस्तेमाल किया अफ़गानिस्तान तालिबान के बारे में, या जो लोग भी लोग थे? आजा जो लोग कल उनको अपने साथ जिनकी हिमायत कर रहे थे, आज वो भी उनसे परेशान हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को। फिर ये जो ज़िंदगी को इतना ज़्यादा तंग नज़र बना दिया है, भाई मुझको खुदा ने, ज़िंदगी खुदा की एक बड़ी नेमत उज़्मा है, और इसीलिए आप पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तालीम देखिए। मैं कहता हूँ दीन को समझने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़रूरत है। दीन को समझने के लिए उन लोगों की ज़रूरत नहीं जो दीन अपने मुताबिक बनाना चाहते। जो आपने एक ऐसा सवाल करा जिस पे हमको गुफ्तगू करनी चाहिए, क्या इस्लाम सिर्फ मौत का मजहब है? क्या इस्लाम सिर्फ मरने के बाद की ज़िंदगी जो और कुछ मज़ाहिब में थी, क्या आप अपने प्राण त्याग कीजिए और उसके बाद? नहीं, विलय और विसाल का मजहब नहीं है। आपको मालूम होगा आरजू, इस्लाम की खूबी यह है कि अगर आप नमाज के लिए जा रहे हैं, और ये आप जानती हैं क्योंकि आप उससे वाकिफ़ हैं, और अगर आपको नमाज के लिए जा रहे हैं, शदीद तर भूख लगी हुई है, तो आप नमाज अदा नहीं करेंगे, पहले आप खाना खाइए, अपनी भूख को मिटाइए। क्यों? आप डायबिटिक भी हो सकते हैं, आप यूरिक एसिड के पेशेंट भी हो सकते हैं, कि भूखा रहना आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकता है। फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर जिहाद सिर्फ कत्ल का नाम था, जिहाद अपने आप को सरेंडर, मौत, मरने का नाम था, तो हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी बात सबसे सच्ची मानते हैं हम, वो जिहाद के मौके पे एक ज़रा नहीं दो ज़रा पहनते थे अपनी हिफाजत के लिए, और दूसरों से भी कहते थे हिफाजत करो। इसी तरीके से इस्लाम ने मुख्तलिफ कहा ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है, इसका फरमा अगर बीमार हो तो अपना इलाज करो। ये कहा है कि आप बीमार हो, जैसा बहुत से जाहिल लोग कहते हैं साहब वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोविड कुछ होता नहीं है। नहीं, ये जहालत है। फिर आपने पूछा मरने की बाद की ज़िंदगी में मुझको भी यकीन है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, मेरा यकीन है कि मरने के बाद की ज़िंदगी है। आपने देखिए, मैं आपके साथ, मुझको खुशी इस बात की होती है, आप वो सवाल उठाती है और मैं उसका सवाल पूरे तरीके देता हूँ, फिर आप उसको मेरे जवाब को भी बरकरार रखती हैं। इस कुरान ने जिन चीज़ों का जिक्र किया वो नेचर की वो चीज़ें हैं जो नेचुरल थी, जो करीब तर थी, यानी शहद था हर ग्रंथ के अंदर। हमारे यहाँ, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ तो अपने कल्चर से भी वाकिफ हूँ, हमारे कल्चर के अंदर जो वैदिक कल्चर था, मेरा मजहब जो है वो इस्लाम है, लेकिन मेरा कल्चर तो हिंदुस्तानी है। हमारे कल्चर में शहद की खास हैसियत है, खास अहमियत है। हमारे यहाँ दूध की खास अहमियत थी। इसी तरीके से दुनिया में इस्लाम ने जिन चीज़ों का जिक्र किया वो चीज़ें खालिद अरबों के लिए नहीं थी, बल्कि वो नेचुरल चीज़ें थी जो हर जगह के लिए। अब जन्नत में मैकडोनल्ड और जोमेटो तो नहीं होगा कि अगर मुझे तो डर ये, कल अगर ये मौलवी तकरीर करेंगे कि साहब कोई बमर होगा, वो बमर चला जाए, वहाँ अलबैक भी होगा और वहाँ मैकडोनल्ड भी होगा। नहीं, कम अज़ कम इन बमर्स के लिए नहीं होगा, ये सुसाइड अटैकर्स के लिए तो नहीं होगा। ये तो जहन्नम में भी उन हिस्सों में होंगे जहाँ दूसरे लोग इनसे इबरत करेंगे। फिर औरतों की आप बात कर रही हैं, औरतों के ताल्लुक से मैं समझता हूँ जितनी गलत तशरीह हमने की, जिस तरीके की रिवायात हम बयान करते हैं, मैं तो अपनी बीवी को बांदी नहीं समझता, मैं तो अपनी बीवी को गुलाम नहीं समझता। जिस इस्लाम ने आरजू ये आपको, औरत को ये इख्तियार दिया हो कि अगर वो अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहे तो पिलाए, शौहर उसके ऊपर जो है ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। वो क्या है, मेरा हेल्थ इशू है, मैं इस बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, हालांकि ऐसी कोई माँ नहीं करेगी, लेकिन अगर उसके साथ हेल्थ इश्यूज हैं तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते, उसको पाबंद नहीं कर सकते। आप ये तो कोई बात नहीं बताते हैं, ये मौलवी ये तो कोई बात नहीं बताते हैं कि इस्लाम कहता है कि अगर बीवी है तो आधा ईमान है, माँ है तो उसके पैरों के नीचे जन्नत है, बेटी है तो जन्नत की बशारत है, बहनें हैं तो दुनिया और आखिरत में खुदा की मर्जी है। ये तो कोई बात नहीं बताई जा सकती। हूरों की बातें आप बताते हैं, चार्टर निकाहों की बात आप बता देते हैं, कभी ये नहीं कहते कि भांजी का हक क्या है, कभी आप ये नहीं बताते कि नमाज कि क्यों बेनज़ीर भुट्टो को, एक औरत को जो आप सरेआम कत्ल करवा देते हैं, क्यों आप मलाला यूसुफजई जो एक बयान देती है और सबको लगता है इस्लाम इतना कमज़ोर कर दिया कि एक बयान आएगा और इस्लाम, ये सब जहालत की चीज़ें हैं। इसलिए मैं आरज़ू कहता हूँ इस्लाम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ समझने की ज़रूरत है, इन खुद साख्ता मौलवियों के जरिए समझने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी मुझे बताइए ना मौलाना साहब, क्या औरतों के लिए क्या अट्रैक्शन है जन्नत में? अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल, मैं कोई दूध क्या, मैं तो मिल्क प्रोडक्ट तक नहीं खाती, मुझे ड्राई फ्रूट भी नहीं पसंद, मैं फल भी कोई खास शौक से नहीं खाती, मैं तो बिरयानी, कोरमा, टिक्के वो टाइप वाली हूँ, तो मेरा क्या होगा, मैं क्या खाऊंगी वहां पे? दूसरा, हर औरत माँ नहीं है, हर औरत माँ नहीं है, तो जो औरत माँ नहीं है उसके पाँव के नीचे क्या है? चप्पल है सिर्फ। बिल्कुल, पहली चीज तो ये है कि उसमें कहा गया इन्नमा अमरु इज़ा अरादा,
جس طرح خدا ارادہ کرتا تم کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ جو تم ارادے کرو گے خدا وہ چیزیں تم کو مہیا کرا دے گا، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو یہ تو خدا کے اوپر ہے کہ وہ ہم کیا ارادے کرتے. میں کہ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ میں نے خدا کو ارادوں کے بدلنے سے پہچانا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ارادہ کریں گے آرزو، اور ممکن ہے کہ آپ اس وقت میں دلی میں ہوں اور آپ باہر ہیں، لیکن اگر ہم یہ ارادہ کریں گے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے تو ہمارے خدا کو یہ قدرت کاملہ ہے کہ وہ ہم کو اس چیز کو مہیا کرائے. ہاں جو عورت، میں سمجھتا ہوں کہ عورت صرف خاندان کی نہیں، ہمارے معاشرے میں ہزاروں عورتیں ہیں جن کی اولادیں نہیں ہیں، ہزاروں عورتیں ہیں جو نکاح، جو جہیز کی وجہ سے جن کے نکاح نہیں ہو سکے، ہزاروں بچیاں ہیں جو کفو یعنی جو ذات برادری کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو چکی، ہزاروں بچیاں ایسی بیٹھی ہیں جو جہیز کی لعنت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں. ان سب کی ذمہ داری انہی لوگوں پر ہے جو یہ تو بتاتے ہیں کہ صاحب 72 حوریں جو ہے وہ وہاں مل جائیں گی، لیکن یہ نہیں بتاتے تم تو بم لگا کے اڑ جاؤ گے، لیکن تمہارے پیچھے تمہاری ماں کہاں بھیک مانگے گی. میں کبھی جاتا ہوں، آپ نے بھی سفر کرا ہوگا، آپ دبئی اور جدہ اور دوسرے ملکوں کی سڑکوں پہ آپ دیکھیے، جب وہاں کوئی عورت کہے کہ صاحب میں فلسطین سے اور میں پاکستان سے ہوں، ہم کہاں کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو ان کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ بھائی ان کے جہیز کی لعنت کو کیسے ختم کریں، بچیوں میں تعلیم کیسے، ان کو اتنا بتانا. تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں آرزو جو آپ کا درد ہے یہ وہ درد ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے جو یعنی مرد و عورت کا جو توازن تھا، میں خود ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم نے کم از کم اس کو حق ادا نہیں کرا. اس لیے بچے یا آپ یا میری بچے بھی کل سوال کر سکتی ہیں. مجھے یہ بتائیے نا مولانا صاحب کہ جیسے ایک بات یہ کی جاتی ہے، جنت دوزخ کی تو خیر بتایا ہی جاتا ہے، لیکن وہی آپ نے مجھے ابھی بھی آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ عورتوں کے لیے کیا کیا چیز رکھی گئی ہے. لیکن پھر بھی مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب جب ہم اگر اسلام کو ریفارم کرنے جائیں تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ جو بقرہ عید پہ بے شمار جانور قربان کر دیے جاتے ہیں، کاٹ دیے جاتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے، ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے دکھاوا، اس کے بجائے وہی پیسہ غریبوں کو دے دیں کہ کوئی اپنا ہاؤس رینٹ دے دے، کوئی اپنا یوٹیلیٹی کا بل دے دے، کوئی اپنے میڈیکل کے لیے استعمال کر لے. اسی طرح سے سعودی عرب ہر سال حج کے نام پر بے شمار پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، بے شمار کما رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ لوگ قرضے لے لے کر، ہم نے حج کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے بتایا گیا ہے اسلام میں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہے، کہ لوگ قرضے لے کر حج کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے بجائے وہ وہی پیسہ اگر کسی کے پاس ہے تو کسی ضرورت مند کو نہ دے دیں. اور اس کے ساتھ ایک چیز سوری میں اور لگا دوں آپ کو کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جنت پہ آخر مسلمانوں کا کیا کاپی رائٹ ہے کہ کوئی دوسرا مذہب والا جنت میں نہیں داخل ہو سکتا؟ دیکھیے میں تینوں چیزوں کو پہلے ایک ایک کر کے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور خود قرآن کیا ہے، چونکہ انبیاء سابقین کی ایک روایت اور اس کو ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز اس کے اندر بھی شرط تھی، وہ شرط یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے وہی اس کو حق ادا کرے. تیسری چیز اس میں پھر جو شرط لگائی گئی وہ یہ تھی کہ ان میں جو مستحقین ہیں ان تک اس کو پہنچے. چوتھی چیز خدا رب کریم نے خود کہا کہ قرآن کے اندر آیت مبارکہ ہے کہ خدا کو نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وہ صرف تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. پانچویں چیز آرزو، ہم اس بات کو بار بار اپنے یہاں بھی کہتے ہیں کہ قربانی کا نظام اجتماعی ہو، زیادہ دکھاوا نہیں ہو کہ صاحب قرض لے کے آپ جو وہ مہنگے سے مہنگے جانور لیتے پھرنا نہیں. ظاہری بات ہے کہ اگر کہیں پر بہت سے معاشروں کے اندر ویجیٹیرین نان ویجیٹیرین کی پوری بحث ہے، اور کووڈ کے اندر امیونٹی سسٹم جیسے جیسے شروع ہوا، میں اپنے ہندو اور غیر مسلم دوستوں سے ہندوستان میں مذاق میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ 1.5 سال کووڈ کا جو آیا تو آپ نے تو ہمارے لیے بھی گوشت کھانا مشکل کر دیا ہے، کیونکہ امیون سسٹم کو لے کے ہر آدمی نے جو ہے وہ گوشت اور نان ویج کے لیے اتنی تبلیغ کر دی کہ اب ہمارے لیے گوشت کھانا جو ہے وہ بہت مہنگا ہو گیا. لیکن اس کی شرط یہی تھی، جیسے ہم اپنے یہاں کرتے ہیں، ہمارے یہاں علماء نے اس چیز کو کرا کہ وہ اجتماعی ہو، جس کو کہتے ہیں کوئی بڑے جانور یا کسی اور چیز کے ساتھ آپ 7 لوگ شریک ہوئیے، دکھاوا مت کیجئے، اپنے گھروں سے باہر آپ کارپوریشن کی پرمیشن نہیں رہ رہے ہیں، آپ پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، سڑکیں گندی کرتے پھر رہے ہیں، جس کو بیچارے کو جس کرنا نہیں ہے، نام و نمود نہیں ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. حج کی جو آپ نے بات کی، حج اسلام کے 5 ارکان میں آخری رکن ہے، پہلا نہیں ہے آخری ہے، اور وہ بھی کہا گیا من استطاع، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے تو تم خدا کے گھر کی طرف آؤ. اور وہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم اپنے آپ کو اس انتہا تک سمجھو، اور انشاءاللہ جب آپ حج کریں گے تو آپ بھی اس روحانیت کو محسوس کریں گے. لیکن وہاں آپ قرض لے کے جائیں، آپ کے گھر کے اندر جو ہے ضرورت کی چیز ہو، آپ کو ماں کا علاج کرانا تھا، بچوں کا علاج کرانا تھا،
گھر بنوانا تھا, چھت ڈلوانی تھی, کچھ اور مسئلہ تھا. آپ ان چیزوں کو چھوڑ کے اور آپ یہ سوچیں قرض لے کے جائیں, تو اسلام قرض لے کے حج کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریفارم بالکل ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے شروع میں اپنے تبیدی کلمات میں کہا, اسلام دین فطرت ہے, اس کا ریفارم جو ہے وہ لگاتار ہے, مسلسل ریفارم کی وہ بات کرتا ہے. کہیں اس کو لگتا, اب آپ دیکھیے ٹیکے کی بات تھی, میں نے ابھی بھی آپ کو کہا آپریشن کی بات تھی, یا ویکسینیشن کی بات تھی, جہاں جہاں چیزیں تھی اسلام نے ان چیزوں کو بڑی دلجوئی کے ساتھ قبول کرا, اس کو آگے بڑھایا. اور ایک چیز آپ کو معلوم ہوگا, یہ آرزو چونکہ آپ انٹرنیٹ پر رہتی ہیں, ان چیزوں کو پڑھتی, آپ کو معلوم ہوگا سعودی عرب کی بہت ساری چیزوں سے میں اختلاف کرتا ہوں اور ہمیشہ کھل کے کرتا ہوں, لیکن شاید آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ عید الاضحیٰ کے بعد, جو بقرعید کے بعد جو ڈبہ بند گوشت ہوتا ہے, شاید آپ اس بات کو جانتے ہیں یونیسکو کے تحت جو سب سے بڑی تقسیم ہوتی ہے فوڈ کی, یعنی ڈبہ بند فوڈ کی جو چیریٹی کے طور پہ ہوتا ہے, وہ صرف اور صرف حج کے بعد ہوتی ہے. کم از کم ایک اچھا کام انہوں نے, بہت سارے کام ہی ان کے ایسے ہیں جو آپ مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہاں بھی ہوتا ہے. مگر نام و نمود کے لیے, جو میں ابھی مجھ کو کوئی بتا رہا تھا کہ صاحب آپ کے ہاں تو 5 10 15 20 لاکھ روپے کے لوگ جانور لے کے آتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کم از کم ایسے جانوروں کو خدا کو جو ایسے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے. جتنا کا اسلام کہتا ہے جتنا کا اتنا کرو, نہ اس سے آگے بڑھو نہ اس سے کم کرو. اور جنت کی جو آپ نے بات کری, سیدھا کہا, جنت محسنین کے لیے ہے, جنت متقین کے لیے, ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا رب العزت سے, جس کو آپ کچھ بھی کہیے, مختلف ناموں سے پکاریے, عقیدہ صحیحہ کے ساتھ آپ اس کو پکاریے, ان سب کے لیے اس نے وعدہ کرا ہے. اور جنت کی کئی قسمیں ہیں, بہت سے لوگوں کو وہ جنت جو ہے دنیا میں اب آپ دیکھیں, یہ تو یقین کے اوپر بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنت, جیسے شاید اقبال کا تو شعر نہیں, لیکن کسی نے کہا تھا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دو. اگر آپ نے بہت اچھا جواب دیا, کوئی واپس تو نہیں آیا ہے, لیکن آدمی جنت اور دوزخ کیا ہے اس کا محاسبہ خود اپنے دل میں کرے. کیا میں کسی کو ستا کر, کسی کو دکھا کر, کسی کا مال ناجائز کھا کر, لوگوں کو ناجائز مار کر, لوگوں کو معاشرے کو توڑ کر, کیا میرے لیے جنت تو جب ملے گی, لیکن کیا میں نے اپنی زندگی کو دوزخ بنایا؟ یہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں اپنی زندگی میں جنت بنانے کی کوشش کرو. جو بات کا فیصلہ وہ خدا پہ چھوڑ دو, لیکن جو زندگی دی ہے کم از کم اس کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دوزخ نہ بناؤ. تو جنت میں آپ کے خیال سے کرسچن, ہندو, پارسی, سکھ سب ہوں گے؟ دیکھیے میں تو وہی بات کروں جو قرآن نے کہا. اس نے کہا کہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے, وہ محسنین کے لیے ہے. اگر وہ کہیں یہ کہہ دیتا کہ صاحب یہ لوگ جو ہے وہ داخل نہیں ہوں گے, یا یہی لوگ داخل ہوں گے, نہیں. قرآن میں نے اس لیے کہا کہ قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے, وہ تو یہ بھی کہتی ہے کہ وہ ان لوگوں نے جو اعمال صالح کرے, خدا ان کو ہر حال میں ان کا بدلہ عطا کرے گا. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنہوں نے تحریف کی, وہ تحریف کرنے والے کیا خواہ مسلمان ہوں یا دوسرے اہل کتاب ہوں, جو تحریف شدہ لوگ ہیں خدا ان کے ساتھ نہیں ہے, تو خدا انصاف کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے, شاید اس بات کو آپ جانتی ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ ایک جگہ گئے اور ایک شخص سے کہا کہ بھائی اس کو قتل کر دیا انہوں نے, غلطی جو بھی اجتہادی غلطی کی ہے. حضور اکرم صاحب جب انہوں نے تلوار اٹھائی تو اس آدمی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ حضور کے پاس ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا کہ وہ خدا کو مانتا یا نہیں مانتا ہے؟ یعنی زبان اصل چیز یہ ہے کہ ہم کو قول و فعل یہ سب خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ منسوب ہے. تو اس لیے آدمی کم از کم موجودہ دور میں اس زندگی میں ہزاروں مسائل و پریشانیاں ہیں اور ہر آدمی پریشان ہے, اور اس ابھی میں سمجھ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے جو میں آپ سے کہہ سکوں. جو پریشانیاں ہم نے دیکھی ہیں دہلی کے اندر, جو برے حالات ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں یہ پتہ نہیں تھا کون ہندو ہے کون مسلمان ہے, کس کو سرنڈر دینے والا کون سا ہندو ہے, اور کون ڈاکٹر جو ہے وہ سردار ہے یا کون کرسچن ہے. کم از کم انسانیت اگر زندہ رہے گی تو مذہب بھی باقی رہیں گے. اس انسانیت کو بچانے کے لیے آرزو ہم سب کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. تو سر آپ مانتے ہیں مولانا صاحب کہ یہ رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے خدا؟ خدا آپ دیکھیے نا, خدا رب کریم نے اسلام کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے, جو قرآن شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اس رب کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے, جو رحم و کرم کرتا ہے. پھر خدا نے اپنی تعریف یہ بیان کی رب العالمین, میں تمام عالمین یونیورس کا ہر مخلوق کا رب ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو رحمت بنایا تمام عالمین کے لیے, آپ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں, عالمین کے لیے, ہر مخلوق کے لیے. اور قرآن کے لیے کہا ذکر للعالمین, یہ قرآن ہر عالمین کے لیے ایک پیغام ہے, یہ خالی مسلمانوں کے لیے پیغام نہیں ہے. جب سے ہم نے اللہ کو اپنا پاکستانی یا ہندوستانی یا مسلم رائٹ دیا, جب سے قرآن کا کاپی رائٹ کیا,
جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کاپی رائٹ کیا تب سے بمر پیدا ہو رہے ہیں، سب سے اسلام کے خلاف لوگوں کی زبان ہو رہی ہے، لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو اس کو فری کر دیجئے، لوگوں تک پہنچنے دیجئے، لوگ سمجھیں گے. یہ ابھی جو 1430 سال گزرے ہیں اس میں ہر جگہ تلوار نہیں تھی، ہر جگہ لوگوں نے اخلاق کریمانہ کے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں آرزو، وہ ٹالرنس ڈھونڈیے نا. لوگ جانتے ہیں محمد علی جناح کا مسلک کیا تھا، لیکن کیا کسی نے محمد علی جناح سے پوچھا تھا آپ کا مسلک کیا ہے اور آپ کیوں یعنی اسلامی ریپبلک آف پاکستان کے قائد اعظم بن رہے ہیں؟ کیا کسی نے پوچھا تھا کہ ناڈیا سے آپ کا رشتہ کیا ہے، واڈیا یا ناڈیا جو بھی ہے، واڈیا سے آپ کے رشتے کیا ہیں، اس لیے ہم تو آپ کو پاکستان کے قائد اعظم نہیں بننے دیں گے؟ کیا کسی نے اقبال کے مزار پہ جا کے کہا کہ آپ نے جو بہت اچھا اچھا کلام لکھا لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں ایک برہمن ہوں، اس پہ آپ کو فخر تھا، آپ برہمن ہونے پہ فخر کرتے ہیں؟ کچھ سوچ کو بدلنا ہوگا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کلچر اور مذہب کی اس لڑائی کو سمجھنا ہوگا. جب تک نہیں سمجھیں گے فساد روزانہ پیدا ہوگا. بالکل. مجھے آخری میں بس مولانا صاحب یہ بتائیے کہ بہت بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کہ پاکستان پہلے ہندوستان کا ہی حصہ تھا، یہ اس پورے علاقے میں صرف ہندو بستے تھے، اور 200 سال کہہ لیں 300 سال کہہ لیں اس سے پہلے سب ہندو ہی تھے، چاہے وہ میرے بزرگ ہوں چاہے کسی کے بھی. آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کے اور ہمارے جو بزرگ پہلے تھے وہ سب ہندو ہی تھے اور ہم لوگ بعد میں مسلمان ہوئے، ہمارا ڈی این اے وہی ہے؟ میں تو اس لیے نہیں کہہ سکتا آرو چونکہ میرا نام کے ساتھ سید جڑا ہوا ہے. میں تو عبدی مہاجر اپنے آپ کو مانتا ہوں، لیکن یہ ایک مزاق کی بات ہے. مگر ایک بات میں کہتا ہوں، یقینی طور سے ہمارے اجداد جو تھے، اسی لیے مولانا آزاد کو اگر آپ سمجھیں تو یہ جواب آپ کو مل جائے گا. شاید مولانا آزاد کہتے ہیں کہ میں ایک ہندوستانی مسلمان ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے، لیکن ثقافتی طور سے میں ایک ہندوستان ہوں اور ہندوستانی ہوں، اور مجھ کو اپنی ثقافت سے پورا نہ صرف یقین ہے بلکہ محبت ہے. اب میں لیکن آرزو اس کا ایک کاؤنٹر جواب آپ کو دیتا ہوں جس میں میرا سوال بھی ہے. ہندوستان کے سوا اسلام جہاں جہاں گیا وہ تہذیبیں باقی نہیں رہیں. ان تہذیبوں کو باقی نہیں رہیں، کیا وہ میسوپوٹیمیا ہو، کیا وہ مصر ہو، کچھ بھی ہو. جہاں جہاں ہندوستان میں جب اسلام آیا، ہندوستان کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے 712 کے پہلے حضور کے زمانے سے اسلام کیرل تک پہنچ چکا تھا، لیکن ہندوستان کے اندر تشہیر و تبلیغ کا وہ انداز نہیں تھا کہ پورا عراق مسلمان بن گیا، پورا مصر مسلمان بن گیا. نہیں، بلکہ یہاں پر جو ٹالرنس تھا، یہاں پر جو ثقافتی کلچرلی جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے بھی جب حکومتیں تھیں تب بھی مسلمان اقلیت میں تھے. ان کے یقینی طور سے میں آپ کو مانتا ہوں کہ بھائی اکبر کی ماں دنیا جانتی ہے کہ اکبر کی مغلوں میں آخری مغل بہادر شاہ ظفر تھے، اور بہادر شاہ کی ماں ایک جو راجپوتانہ میں سے تھی. میرے خاندان کے اندر میرے جو ددیحال میں کچھ رشتے ایسے جن کے جو لوگ راجپوتانہ سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے پاکستان میں بھی آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے سرنیم جو ہے وہی لگاتے ہیں جو پرانے وڈیراؤں کے تھے یا پرانے جو ہے وہ ہندو گھرانوں کے تھے. تو اس میں نہیں، وہ ثقافتی ہماری. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں ایک برادری ہے جن کو انجمن قومی وکیل پنجابیان کہتے ہیں، جو پنجابی مسلمز ہیں. ان کے سرنیم معلوم ہے آپ کو آرزو کیا ہیں؟ آج بھی کھرانا، ملہوترا، کھنہ، چاولہ. ان سے اسی طریقے سے آپ بنگال چلی جائیے، مجومدار، کھنڈکار، یہ تمام لوگ ہیں. آپ کیرلا ہمارے یہاں آ جائیے، کٹی، ایلم، یہ سب لوگ اپنے نام کے ساتھ جڑتے ہیں. آپ اس سے آگے جائیے، انڈونیشیا آپ چلی جائیے، ان سب کے ناموں میں یہ پریشانی. تو جب یہ سعودی عرب سے جو اسلام پہنچا، میں پھر کہہ رہا ہوں وہ اسلام جو محمد رسول اللہ کے ذریعے آیا وہ، اور سعودی عرب بننے کے بعد جو مولوی لے کے آئے، کچھ مولوی جو لے کے آئے، اس اسلام میں بہت فرق ہے. آج کوئی اپنے نام کے ساتھ چاولہ لگا لے، کھنہ لگا لے، لوگ اس پہ فتویٰ لگا دیں گے. تو یقینی طور سے ہمارے اجداد، میرے اجداد یا کچھ جو بھی تھے، ان کا مذہب وہی تھا. اور اسی لیے ہمارے ہاں جو آج بھی ثقافت ہے، آپ کیا شادیاں ہوتی ہیں، میں دیکھتا ہوں ہمارے بہت سارے پاکستان میں مہندی کا چڑھنا، گھوڑی کا چڑھنا، اپٹن کا لگانا، مہندی جو ہے اس کو پیلے کپڑوں کا پہننا، ساجک کا آنا، یہ ساری چیزیں اسلام کی تھوڑی تھی، یہ مسلمانوں کا کلچر تھوڑی تھا. یہ ہندوستانی کلچر ہے جس کو پاکستان بننے کے بعد بھی ختم نہیں کیا جا سکا ہے. ابھی آپ کے یہاں سے ایک بہت مشہور کیا تھا، وہ دعا ریم کر کے تھی جو اقبال سے معذرت کے ساتھ کری گئی تھی. ہندوستان میں ہر گھر میں ہر ہندو مسلمان جتنے بھی تھے لب پہ آتی ہے دعا بن. لیکن آپ وہ کیا تھا، وہ سنگیت کی جو محفل تھی، وہ جو ماہرہ خان جو لباس پہنی ہوئی ہیں، وہ جو عورتیں بیٹھ کے وہاں حقے پی رہی ہیں، وہ جدہ میں یا ابو دھابی کے تھوڑی تھی. وہ ہندوستانی ہمارے راجپوتانہ کا کلچر تھا.
وہ کلچر دلی کا تھا، وہ بیگمات کا کلچر تھا، وہ مہارانیوں کا، یہ عام ہندوستانی آج بھی عورتوں کا کلچر ہے، جس میں آپ کو بھی میں کہتا ہوں آپ کا وطن پاکستان ہوگا لیکن ثقافتی طور سے آپ بھی ہندوستانی ہیں. آپ کا کلچر جو ہے وہ 712 سے نہیں جڑتا محمد بن قاسم سے، آپ کا کلچر بھی ہڑپا اور موہنجو سے جڑتا ہے. اس لیے اس کلچر کے لیے میں پابند ہوں. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر سید کاظمی تو میں بھی ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ سے ایک بار پھر پوچھوں گی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے کہیں نہ کہیں پہلے کے ٹائم میں جا کر جو بھی بزرگ تھے ہمارے آپ کے، کیا وہ ہندو تھے؟ نہیں، اگر شجرا ہوگا تو بالکل. اگر میری ددیال میں دیکھو، ددیال میں تو نہ آپ کے کوئی ہندو ہوگا نہ میرے ہوگا، یہ تو میں 100% کہہ رہا ہوں. آپ کی ددیالی رشتے دار ہے، اگر آپ سید کاظمی ہیں اور میں سید دہلوی ہوں تو میری ددیال میں تو کوئی نہیں ہوگا. ہاں ننیہال کے اندر اگر کوئی آتا ہے یا آج بھی جو ہے اس میں بالکل ہوں گے، اور اس میں ہم کو شرم کی کہیں کی بات ہے. اگر عربوں میں سے کسی کا رشتہ جو ہے وہ ابو جہل سے جا کے ملتا ہے تو اس کو شرم نہیں آنی چاہیے. بھائی ان کا کلچر وہی تھا، ان کے باپ دادا وہیں سے تھے. آپ کو معلوم ہو کہ مصر کے اندر میں کیسی آپ فیملی ابو سے جہل سے ملا رہے ہیں ہندو ہونے کو، آپ ابو جہل سے ملا رہے ہیں کیا؟ نہیں، میں اب ہندو ہونے کو ابو جہل سے نہیں ملا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجداد کو جوڑیں گے تو کہیں نہ کہیں رشتے جا کے کسی نہ کسی کے مل جائیں گے. یہاں بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو اپنے رشتے، آپ کو شاید معلوم ہوگا ہندوستان کی ایک مشہور فیملی ہے، ہمارے یہاں ایک بہت مشہور عالم دین تھے جو بھومیہار تھے، اور ان کا وہ اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں میں ایک بھومیہار ہوں. اسی طریقے سے ایک بہت بڑے خود اقبال ہمارے سامنے مثال ہیں. اقبال نے ہمیشہ کہا کہ میں کشمیری پنڈت ہوں. پھر آپ آگے چل کے آپ بات دیکھیے آرزو، کشمیر جو ہے نندا رشی جن کو ہم چرار شریف کہتے ہیں، اور حضرت شیخ علمدار کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہیں کشمیری پنڈت تھے. تو اس میں اگر وہ کشمیری پنڈت تھے اور بعد میں اسلام لانے کے بعد تو ان کی تعلیمات میں بھی وہ کلچری اثر موجود رہا. تو میرا کہنا یہ ہے کلچر یہ ہمارے اجداد تھے، ان سے اپنے آپ کو الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. اگر تھے تو تھے، اور مجھ کو پورے فخر کے ساتھ ماننا چاہیے. اور آپ کو اگر ابھی موجودہ دور میں دیکھنا ہے تو آپ ہندوستان کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو ہم میواڑ کہتے ہیں، اور یہ اجمیر شریف سے آگے جا کے جہاں ایسا ہے کہ ان کے 4 یا 5 نسلوں کے اوپر جا کے لوگ ہندو تھے، اور آج بھی فیملی کا حصہ ہندو ہے، اور ہندو اور مسلمان آپس میں مل کے رہ رہے ہیں. تو کہیں نہیں. تو میں تو آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کہ میں ایک ایسی فیملی سے ملا جنہوں نے کہا صاحب ہمارے اجداد تھے، انہوں نے اس وقت اسلام کے آنے کے وقت جو بھی ظلم کیے یا جو بھی کرا، لیکن ہم اپنا رشتہ ان سے جوڑتے ہیں، ہم اس رشتے کو نہیں توڑ سکتے. اسی طریقے سے جس کا جو رشتہ ہے اس رشتے کو اس کو جوڑنا چاہیے، بتانا چاہیے. اور ثقافتی مذہبی نہیں، ثقافتی طور سے. اب آخری بات آرزو جس کو مجھے امید ہے آپ اس کو ایڈ کریں گی، سکھ آج سے 500 سال پہلے تک ہندوازم کا حصہ تھے یا نہیں تھے؟ تھے بالکل. لیکن 84 کے بعد سکھوں اکال تخت نے کہا کہ بھائی ہم اب پنتھ نہیں الگ مذہب ہیں. الگ مذہب وہ ضرور ہو گئے لیکن ہندوستان کا کلچر کا حصہ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کبھی الگ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے میں جب اجداد یا دوسرے لوگ مسلمان ہوئے تو میں اپنے آپ کو مذہبی طور سے اسلام کے ساتھ جوڑتا ہوں، لیکن کلچری جو میرے اجداد تھے، میرے سے مطلب جن لوگوں کے ان کو اپنے رشتے کو جوڑنا چاہیے، اور اس میں ان کو کوئی شرم نہیں آنی چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے تھوڑا بہت آگے بڑھنا چاہیے، جیسے جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس نے بات کی ہے اور بڑی اچھی بات کی ہے، اور کم از کم چاہے انہی کے بہانے صحیح لیکن مسلمان جو ہیں وہ تھوڑا سا اسلام کو ریفارم کریں اور اس کے اوپر بات کریں. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ.